الدرس الثانی جیم سوال نمبر 3 کی دوسری جز وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفہوم: اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی امداد اور نصرت اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری ہدایت: آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو۔ لڑائی کے امور میں آپس میں جھگڑنے اور اختلاف کرنے سے بچو، کیونکہ اس کا نقصان خود تمہیں ہی ہوگا۔ تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور تمہارے انتشار کو دیکھ کر دشمن بے خوف ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت چلی جائے گی اور دشمن کی نظروں میں تم حقیر ہو جاؤ گے، جو تمہاری شکست کی وجہ بن سکتا ہے۔ تیسری ہدایت جو اس آیت میں مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ ہے صبر سے کام لو۔ جنگ کے دوران بہت سی ناگوار باتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنی عادت بناؤ، اور یاد رکھو کہ ایسی مشکلات پر صبر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو۔ نمبر 3، صبر سے کام لو۔